یسوع مسیح فلسفے کی نگاہ میں آج کا جو ہمارا مضمون ہے جی وہ ہے جی یسوع مسیح فلسفے کی نگاہ سے۔ یسوع مسیح کے بارے میں فلسفی کیا کہتی ہے؟ اب سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ فلسفہ جو ہے جی یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور یہ دو الفاظوں کا مجموعہ ہے، فائلو اور صوفیہ۔ اب فائلو کا مطلب جی محبت، لو، اور صوفیہ جو ہے وہ وزڈم کو کہتے ہیں، یونانی میں حکمت کو کہتے ہیں۔ تو اب ان دونوں ورڈز کا جب ہم مطلب نکالتے ہیں تو جی مطلب نکلتا ہے حکمت سے محبت یا حکمت کی محبت، لو آف وزڈم۔ تو آج کا جو موضوع ہے جی ہم یسوع مسیح کو فلسفے کی نگاہ سے دیکھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے کہ حقیقت میں جو وزڈم ہے، جو حکمت ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتی ہے، فلسفہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس موضوع میں جی بہت سارے سوال میں آپ کے لیے کھڑے کر دوں گا، تھوڑی دیر کے لیے ضرور سوچئے گا، اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا۔ مجھے خداوند پہ پورا بھروسہ ہے کہ آپ جب اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، بہت مختصر سی ویڈیو ہوگی، لیکن جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو خداوند آپ کو بہت برکت دے گا اور خداوند آپ کے ذہن کو ضرور کھولے گا اور بڑے عمیق اور بڑے گہرے خیالات آپ کے دل میں آئیں گے، کیونکہ اس میں جو سوالات فلسفے نے کھڑے کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یسوع صرف تاریخی کردار تھے؟ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، جب ہم بائبل مقدس کی سٹڈی کرتے ہیں تو ہم ضرور سوالات کیا کریں، ضرور ہمارے دل میں سوال آنے چاہیے۔ اگر آپ گہرے طریقے سے بائبل مقدس کی سٹڈی کرنے والے ہیں تو آپ جب بھی سٹڈی کریں گے آپ دیکھیے گا کہ آپ کے دل میں سوال آتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا، میں پھر سٹارٹ کرتا ہوں، کبھی آپ نے سوچا کہ یسوع صرف تاریخی کردار تھے یا ایک ایسا راز جو آج بھی انسانیت کے سامنے سوال بن کے کھڑا ہے؟ یسوع ایک بڑھئی کا بیٹا تھا، لیکن جب اپنے منہ سے الفاظ ادا کرتے تھے تو کائنات سنتی تھی۔ گواہی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ متی، مرکز، لوکا، یوحنا کی اناجیل کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک معمولی سا کارپینٹر، ایک سٹون میسن، جب اپنے منہ سے الفاظ ادا کرتا ہے تو جی کائنات سنتی ہے۔ ایک عام سا انسان لیکن سانسوں میں جی ابدیت کی خوشبو رکھتا ہے۔ ایک ایسی غیر روایتی موت جس نے جی خود موت کو شکست دے دی ہے۔ تو کیا یہ صرف ایک تاریخی کردار تھے؟ دوستو، فلسفہ ہمیشہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جی۔ فلسفی جو ہے وہ ہمیشہ سچ کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ جہاں سائنس خاموش ہو جاتی ہے وہاں فلسفہ جو ہے وہ کام میں آتا ہے۔ لیکن جب بات یسوع مسیح کی آتی ہے تو سوال جی الٹا ہو جاتا ہے۔ کیا حقیقت یسوع مسیح کے بنا حقیقت رہ سکتی ہے؟ کیونکہ سچ کے بارے میں اگر جاننا ہے تو فلسفہ بہت مدد کرتا ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سچ کیا ہے تو جب یسوع مسیح کو فلسفے کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو سوال ہی الٹا ہو جاتا ہے کہ کیا حقیقت، اگر حقیقت کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں جی یسوع مسیح کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ حقیقت یسوع مسیح کے بنا حقیقت رہ بھی سکتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جس طرح کہ وہ پوری ہسٹری میں، دنیا کی تاریخ میں جس طرح کی وہ شخصیت گزری ہے ویسی شخصیت کوئی اور ہم نے نہیں دیکھی۔ سوچئے گا ضرور۔ پھر سے سوال کرتا ہوں کہ کیا حقیقت خداوند یسوع مسیح کے بنا حقیقت رہ سکتی ہے؟ اگر یسوع صرف ایک استاد تھے تو کیوں ان کے الفاظ آج بھی زندہ ہیں؟ بڑے بڑے استاد گزرے ہیں جی، بڑے بڑے سورما گزرے ہیں، انٹلیکچوئل لوگ گزرے ہیں، لیکن ان کے الفاظ ڈیڈ ہو چکے ہیں۔ بہت کم، شاذ و نادر، انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، لوگ جانتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر وہ صرف ایک استاد تھے، نوٹ کیجئے گا، تو ان کے الفاظ آج بھی زندہ کیوں ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ میں اس سٹڈی میں بہت سارے سوالات آپ کے لیے رکھوں گا، اور جب آپ ان سوالات کو حل کر لیں گے تو آپ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو بہتر طور پر جان جائیں گے۔
اگر خداوند صرف نبی تھے تو کیوں وہ خدا کو خود خدا کا بیٹا کہتے تھے؟ اگر وہ صرف انسان تھے تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ عام سے انسان نے جب وہ زندگی گزاری، صلیب پر اپنی جان دی، صعود فرمایا، آسمان پر چلے گئے، تو تاریخ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، بی سی قبل از مسیح اور اے ڈی بعد از مسیح۔ تاریخ جی ایک ایسی بے رحم چیز ہے جو کسی کو بھی نہیں بخشتی۔ تاریخ میں جی ہمیشہ آپ جس نے بھی تاریخ سے ٹکر لی ہے وہ پاش پاش ہوا ہے۔ اب بڑے بڑے لوگ دیکھ لیں، بڑے بڑے سورما دیکھ لیں، انٹلیکچوئل لوگ دیکھ لیں، جرنیل دیکھ لیں، ڈکٹیٹرز دیکھ لیں، تاریخ نے جی سب کا کچا چٹا بیان کر دیا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جب خداوند یسوع مسیح سے میں یوں کہوں گا کہ جب خداوند یسوع مسیح کا تاریخ سے ٹکراؤ ہوا تو یہ ٹکراؤ کی وجہ سے تاریخ دو حصوں میں تقسیم ہوگی۔ کیا ہی خوبصورت ہستی! کیا وہ صرف استاد تھا؟ کیا وہ صرف ایک کارپینٹر تھا؟ کیا وہ سٹون میسن تھا؟ کیا وہ ایک معمولی سا انسان تھا؟ ضرور سوچئے گا۔ اس کا جی فلسفیانہ پہلو پر ہم غور کرتے ہیں کہ فلسفیانہ پہلو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ فلسفی کہتے ہیں کہ حقیقت کو عقل سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یسوع کہتے ہیں کہ حق میں ہوں۔ یوحنا میں آپ کو یاد ہوگا خدا یسوع مسیح کہتے ہیں راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ فلسفی فلاسفرز جو ہیں وہ کہتے ہیں حق کو یعنی حقیقت کو عقل سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ حق میں ہوں، حقیقت میں ہوں۔ اب یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا سچائی یا حقیقت یا حق یا جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں ٹروتھ کوئی نظریہ ہے؟ کیا یہ کوئی اصول ہے؟ کیا یہ کوئی ایک ایسی تحریر ہے جس کو پڑھ کر ہم حق سے واقف ہو جائیں؟ یا پھر کوئی سچائی یا کچھ اور ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ضرور سوچئے گا۔ یا پھر یہ سچائی جو ہے، حق جو ہے، کوئی شخصیت ہے؟ سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ کیا سچائی، حقیقت جو ہے کوئی نظریہ ہے، کوئی اصول ہے یا کوئی تحریر ہے، یا پھر حق جس کو فلسفہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی شخصیت ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح کا یہ دعویٰ ہے کہ حق میں ہوں۔ یسوع نے جی سچائی کو، حقیقت کو یعنی حق کو گوشت اور پوست میں دکھایا۔ تو ہم جب بائبل کو فلسفے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہم اس بات پر مؤثر طور پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح حق ہیں۔ جب انہوں نے کہا میں حق ہوں، اور تاریخ میں آپ ان کی گواہی لے سکتے ہیں، مختلف لوگوں نے، مختلف مذاہب کے لوگوں نے یسوع مسیح کے بارے میں بہت سی تحریرات لکھی ہیں، کسی نے بھی اس ڈکلیریشن پر الزام نہیں لگایا، کسی نے خدا یسوع مسیح پر الزام نہیں لگایا کہ وہ جھوٹ کہہ رہے تھے۔ اور جب بھی میں نے آپ کو بتایا تاریخ کا ٹکراؤ ہوا، تاریخ دو حصوں میں ہو گئی، تو یسوع مسیح نے ثابت کر دیا جب انہوں نے کہا کہ حق میں ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، تو در حقیقت خدا یسوع مسیح نے یہ ثابت کر دیا بڑے بڑے فلسفیوں کو کہ حق جو ہے وہ کوئی اصول نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، بلکہ ایک شخصیت ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے اپنی ذات اقدس میں اس شخصیت کو پورا کر کے دکھایا کہ حق میں ہوں۔ اب جی سچائی صرف کاغذ پر لکھی ہوئی کہ کوئی تحریر یا کتاب نہیں، بلکہ ایک زندہ وجود ہے، ایک سانس لیتا انسان جو راستے پر چلتا تھا، بھوکا ہوتا تھا، روتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یہاں جی ایک اور سوال اٹھتا ہے، کیا خداوند یسوع مسیح صرف خدا کو ظاہر کرنے آئے تھے، یا پھر وہ انسان کو انسان کے سامنے ظاہر کرنے آئے تھے، یا یوں کہہ لیں جی انسان کو انسان کا حقیقی چہرہ دکھانے آئے تھے؟ سوچئے گا ضرور۔ یسوع نے ہمیں یہ دکھایا کہ انسان اصل میں ہے کیا، کیونکہ اگر خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا تو یسوع اس تصویر کا اصل عکس ہے۔ وہ نہ صرف یہ بتا رہے تھے کہ خدا کون ہے،
خدا کیسا ہے، سچ کیا ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم کون ہیں۔ اب ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، یسوع نے کیوں کہا حق میں ہوں، میں زندگی کی روٹی ہوں؟ کیا یہ صرف علامتی بات تھی، یا واقعی انسان کی اصل بھوک صرف ان کی ذات اقدس میں ہی مٹ سکتی ہے؟ اور ہاں جی، وہ لمحہ جب صلیب پر لٹکے ہوئے آپ نے فرمایا مکمل ہوا، کیا یہ صرف ایک ہارے ہوئے شخص کی پکار تھی؟ کیا یہ صرف موت کا اعلان تھا؟ کیا جی یہ اس قول کی نفی تھی کہ میں زندگی ہوں؟ یا جی یہ تاریخ کا سب سے بڑا اعلان تھا کہ اب وقت نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے؟ یا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب وقت بھی دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، جب خدا یسوع مسیح نے صلیب پر ایک پکار لگائی مکمل ہوا؟ میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون تھا یہ شخص جو اس طرح کی پکار لگاتا ہے مکمل ہوا؟ کون تھا یہ شخص جو کہتا ہے کہ حق میں ہوں، زندگی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں؟ سوچئے گا، ضرور سمجھیے گا۔ اب جی ایک ذاتی سوال میں آخر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں سوال یہ نہیں ہے کہ یسوع کون تھے، در حقیقت سوال یہ ہے کہ اگر یسوع وہی تھے جس کا انہوں نے دعویٰ کیا، تو پھر اس کا میرے اور آپ کے لیے کیا مطلب ہے؟ اگر خدا یسوع مسیح وہی تھے، وہ کہتے تھے میں خدا کا بیٹا ہوں، وہ کہتے تھے کہ میں خدا سے آیا ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، وہ کہتے تھے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، وہ کہتے تھے کہ دنیا کا نور میں ہوں، تو جی اس کا میرے اور آپ کے لیے کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف ایک کہانی ہے، یا پھر یہ ہماری اپنی کہانی کا آغاز ہے؟ سوچئے گا ضرور۔ اینڈ جی میں اب اس موضوع کو اینڈ کرنے لگا ہوں۔ یسوع مسیح ایک ایسا معمہ ہے، ایک ایسا پزل ہے جو فلسفہ حل نہیں کر سکا۔ فلسفے نے بڑی بڑی باتیں ہمارے سامنے بیان کر دی، بہت سے راز کھول دیے۔ جہاں سائنس خاموش ہوئی، فلسفے نے ہمیں بہت ساری چیزیں وہ بتا دیں جہاں سائنس خاموش ہو گئی۔ لیکن یہاں اس ذات اقدس پر آ کر فلسفہ بھی جی رک گیا، ٹھہر گیا۔ وہ ایک ایسا سوال ہے، یعنی خدا یسوع مسیح، جو ہر ایک انسان کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے جی کہ آپ اس کا جواب کیسے ڈھونڈتے ہیں۔ شاید یہی سب سے بڑی تجسس کی بات ہے کہ سچائی کو سمجھنے کی بجائے سچائی کو جیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ سچائی ایک شخصیت ہے۔ تو دوستو، اگلی بار جب آپ خدا یسوع مسیح کے بارے میں سوچیں تو صرف یہ نہ پوچھیں کہ وہ کون تھے، بلکہ یہ پوچھیں کہ اگر وہ واقعی وہی تھے جس کا انہوں نے دعویٰ کیا، تو میری اور آپ کی زندگی کس طرح بدلنی چاہیے۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو ویری مچ۔